ہے کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے گی تو میں یہ بھی مانگوں گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے نا کہ رب کے گھر پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ جل جلالہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ انسان سوچتا ہے میں یہ بھی مانگوں گا، میں وہ بھی مانگوں گا، وہ بھی مانگوں۔ یقین مانیے گا، آپ میں سے کئی ایک احباب حاضر ہوئے ہوں گے، اللہ کے گھر کی ہیبت اتنی ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان اس کائنات کا سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ یاد نہیں رہتا۔ کعبہ پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یعنی انسان کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا۔ وہ بعد میں خیال آتا ہے کہ یار میں نے تو اللہ کے گھر پر پہلی نگاہ ڈال کر یہ بھی مانگنا تھا، یہ بھی مانگنا تھا، یہ بھی مانگنا تھا۔ جاتے ہی ہم نے سجدہ ریزی کی اور صرف یہی کہا کہ ہمارے گندے قدم اور کہاں ان کا حرم، ہم گناہ گار، ہم سیاہکار، ہم خطا کار، اور اس مالک نے ہم پر کرم کیا، اپنے گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، یقیناً یہ اس ذات نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے گھر ہے نا، ہم کیا ہیں، ہماری اجازت کے بنا ہمارے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ خود تو کائنات کا مالک ہے، اور پھر مدینہ شہر محبوب کا شہر ہے، پھر ان کی اجازت کے بنا بندہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ان کا کرم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، بندہ یقیناً یہ سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ طواف کیا، پہلے 3 چکر ذرا ایک کندھا نکال کر، میرے محبوب کا فرمان ہے ذرا تھوڑا سا اکڑ کر چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے، میرے محبوب نے صحابہ سے فرمایا کو پتہ چلے کہ مومن اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا، جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے تھے پھر وہ بات سیدنا عمر بن خطاب کی ذہن میں آتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب حجر اسود کو چومنے لگے نا، فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن یاد رکھنا عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھ پر لب مصطفیٰ لگے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے تجھے چوما، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر۔ کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، پھر استعلام حضور کا فرمان ہے، چوم سکو بڑا اجر ہے، لیکن اگر رش زیادہ ہے تو دور سے استعلام یوں، یعنی یہ جو سینہ ہے اس کو نہیں پھیرنا، بس آگے کی طرف اور یوں رخ کر کے استعلام کر کے یوں چوم لینا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے تم نے حجر اسود کو چوم لیا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کی جو درمیانی جگہ ہے، اس کے دوران جب بندہ طواف کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہاں پر فرشتے ہر وقت موجود، ویسے تو فرشتے طواف بھی کرتے ہیں ہر وقت، وہاں پر اسپیشل ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں رکن یمانی پر۔ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں اس بندے کی دعا پر آمین کہا کرتے ہیں، اور پھر اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حتیم کعبہ پچھلی مرتبہ تو یہ سعادت نصیب ہوئی، اس دفعہ سختی تھی، کچھ حالات ایسے تھے، بہت کم اجازت ملتی تھی، رات کے پہر میں کوئی 1 گھنٹہ وہ اجازت ملتی تھی حتیم کعبہ میں نماز ادا کرنے کی، باقی بڑی کم اجازت ملتی تھی تو بند رہتا تھا۔ تو یہ حتیم کعبہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبہ کو اس کی آدم صفی اللہ اور جو فرشتوں نے پہلی بنیادیں رکھی تھی ان پر کھڑا کروں، لیکن مجھے ڈر ہے کوئی فتنہ نہ پھیل جائے جس کی وجہ سے میں ان کی بنیادوں کو نہیں چھیڑ رہا، ورنہ ہر آنے والا حکمران، ہر بادشاہ
وہ اپنی نشانی چھوڑنے کے لیے اس کی دوبارہ سے اثر نو تعمیر کرے گا جو کہ فتنے کا باعث ہے. تو حضور نے فرمایا یہ حتیم کعبہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے. اس دفعہ سختی تھی, 5 دن ہم مکہ المکرمہ میں رہے, اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی. اس کے بعد دل مدینہ کی طرف تھا. حاجی و شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو. 14 تاریخ کو بروز پیر ہمارا سفر کا آغاز ہوا مدینہ المنورہ کی طرف, رسول اللہ کے شہر میں حاضر ہونے کے لیے. بڑے اعلیٰ ہم نے لباس پہنے, ذرا بن ٹھن کے. میں اپنے دوستوں سے بھی کہا کرتا تھا یار سب سے اعلیٰ اور خوبصورت لباس پہننا ہے, اس لیے کہ ہم یار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم